بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ حاضرین گرامی، خواتین اسلام، اس وقت جب لوگ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں، آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کی روزی روٹی کا۔ سماج کا ایک بڑا طبقہ ویسے ہی خط غربت، خط افلاس سے نیچے کا ہے، جن کے پاس روزانہ کی محنت سے بھی دن بھر کا اپنا اناج اور اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ساز و سامان میسر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ان سے اوپر والے بھی وہ لوگ ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو محنت کر کے روزانہ اپنی روزی روٹی کا، اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنے لمبے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عام دنوں میں دوسروں کو دینے والے تھے، لیکن ان دنوں میں کہیں نہ کہیں اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں کہ وہ کہاں سے پوری کی جائیں۔ ایسے حالات جہاں لوگوں کے لیے مصیبت اور آزمائش ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ موقع ان لوگوں کے لیے نیکی کمانے کا موقع ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ جتنا کما سکتے ہیں کما لے۔ یہ موسم خزاں ہے ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن جیسے شر میں خیر کا بھی کوئی پہلو نکالا جا سکتا ہے، اس طرح یہ موسم بہار ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کما کر، اپنا مال لٹا کر اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لیے مغفرت کا سامان مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیں آپ کہ صدقہ جو ہے بری موت کو روکتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ ایک دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تم کھجور دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پروان چڑھاتا جائے گا، اگر وہ حلال مال سے دیا گیا ہو، پاکیزہ مال سے، تو آج آپ کا دیا ہوا ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کل ایک پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوٹ آئیں گے۔ صدقہ و خیرات کے فضائل بے حد و حساب، لیکن کسی کی ضرورت کے موقع پر آپ اگر مدد کرتے ہیں تو اس صدقے کی کیفیت بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات میں ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھنا چاہتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات یا لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا یہ جو موسم ہے، اسے آپ غنیمت جانیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کے پاس عام مال دینے کے لیے نہیں ہے لیکن زکوٰۃ ہے، تو آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکال کر اس وقت لوگوں کو کھلائے پلائے جو واقعی ضرورت مند ہے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ آپ کے مال کا میل کچیل ہے، لیکن جو آدمی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس مستحق، اس ضرورت مند آدمی کے لیے وہ پاک ہے، وہ حلال ہے۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ نکال کر پہلی فرصت میں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مسئلہ ہم نے اس لیے مناسب سمجھا ذکر کرنا کہ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ یاد رکھیں، اس سلسلے میں لوگوں کے پاس یہ بنیاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رمضان میں اگر فرض ادا ہوتی ہے تو 70 فرائض کے برابر ہے، اور رمضان میں اگر کوئی نفل ادا کی جائے، سنت ادا کی جائے تو فرض کے برابر اس کا ثواب ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں تو اس کی وجہ سے 70 فرض کا یا سنت کا درجہ فرض کے برابر یہ اجر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن فضیلت والا وہ وقت ہے، اس وجہ سے کوئی آدمی اسے مؤخر کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو فضیلت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ وہ زمانہ فضیلت والا ہے، لیکن ایک فضیلت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اس وقت ضرورت مند آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کے اس رمضان کے صدقے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ ان ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنی تجوری کھولیں، اپنا خزانہ کھولیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں ایک مسئلے کے طور پر
کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری زکوٰۃ کی مدت نہیں آئی ہے، شریعت اسلامیہ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے، سال مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنی خوشنودی اور رضامندی سے پہلے ہی زکوٰۃ دینا چاہے بالکل دے سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو کہا 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک ابن جمیل اور دوسرے خالد ابن ولید، تیسرے عباس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہر ایک کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے بارے میں کہا کہ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، کہ عباس کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ مجھ پر ہے، اور وہی نہیں اس کے برابر ایک اور مثل بھی میرے اوپر ان کی طرف سے ہے۔ اہل علم اس جملے کی شرح کرتے ہوئے کئی باتیں لکھی، لیکن بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے 2 سال کی زکوٰۃ پیشگی لے لی تھی، تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا حضرت عمر کو کہ وہ میں لے چکا ہوں، نہ صرف وہ بلکہ اگلے 1 سال کی بھی زکوٰۃ میں لے چکا ہوں۔ یعنی لوگوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو ہدایت دی کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ پیشگی مجھے دے دیجیے۔ تو اس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کی روشنی میں زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کسی ضرورت کے تحت اگر کوئی آدمی پیشگی دیتا ہے تو اس کا دینا جائز ہے۔ ہم اگلی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں، یہ تو خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ تھا، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر ہم یہ بات بھی آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ صرف زکوٰۃ تک نہیں، دینے والا دل رکھیے، آپ نہ گنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا تحصی فیحصی اللہ علیک، ام المومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ تم گن گن کے نہ رکھو کہ اللہ بھی گن گن کے دینے پہ آ جائے، تم بغیر گنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو دے سکتے ہو دو، اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی بے حد و حساب تمہیں نوازے گا۔ خرچ کرنے والا دل رکھیے، اس صحابی کی طرح جو جنگ تبوک میں کچھ نہیں تھا، صبح اعلان ہوا تو ان کا جیب خالی تھا، ان کی جیب خالی تھی، تو کیا کیا؟ صبح سے شام تک ایک کھیت میں مزدوری کی اور مٹھی بھر اناج لا کر، مٹھی بھر جو ہے کھجوریں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ سامان کے ڈھیر پہ سب سے اوپر اسے رکھا۔ خرچ کرنے والا دل رکھیے، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے دیجیے۔ آج آپ کا مال اگر انسانیت کے کام آ گیا تو اس سے بہتر مال نہیں ہو سکتا ہے۔ آج آپ کا مال اگر دوسروں کے کام آیا تو آپ کے حق میں سب سے بہتر مال بن جائے وہی مال، اس لیے کہ آپ کا مال وہ نہیں جو آپ نے جمع کر کے رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، اے آدم کے بیٹے تیرا مال کیا ہے تجھے پتا ہے؟ سوائے اس مال کے کیا کوئی تیرا مال ہے جو مال تو نے کھایا، ختم کر دیا، پہنا، بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ذخیرہ کر لیا؟ یہی تیرا مال ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تو پیچھے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ تو اپنے مال کو اپنا بنانے کا یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہم اس موقع پر یہ بات بھی بتانا چاہیں گے کہ خرچ کرنے میں سب سے بنیادی چیز اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ آج غریب کی غریبی کا تماشا لوگوں نے بنا لیا ہے۔ آج ایک مجبور کی مجبوری کو لوگوں نے اپنے شہرت اور ترقی اور ناموری کی سیڑھی بنا لیا ہے۔ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ ایسی غلطی نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے نہیں کہ یہ ریاکاری کے خلاف ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں مثل مشہور تھی جو شریعت کی تعلیم ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، بدی کر پلوں میں باندھ۔ آج یہ صورتحال ہے، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال والی بات ہے۔ پرہیز کریں اس صورتحال سے، اس صورتحال سے پرہیز کریں۔ آپ اس فضیلت کو بھی اس وقت کما سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو جو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے روز قیامت، جب اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ سبحان اللہ، یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، نام نہیں، وہ عرش کے سائے تلے سایہ کمانے کا یہ موقع ہے۔ اس لیے اپنے آپ کے اعمال کو چھپا کر کیجئے، لیکن کیجئے۔ اور ایسا بھی ہے
کہ یہاں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک طرف آپ کو اپنے اخلاص کی حفاظت کرنی ہے تو چھپا کر کیجئے، ضرورت مند تک ضرورت پہنچ جائے، دنیا کو پتہ نہ چلے. اور دوسری طرف ایک مجبور کی مجبوری کا بھی خیال رکھیے. دنیا میں کوئی انسان اتنا ذلیل ہو کر سامنے آنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ سچائی ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی آپ کو ان دنوں ملے گا جو ضرورت مند ہے، محض شرمندگی کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آتا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے کی اسلامی شریعت خصوصی تعلیم دیتی ہے. جب یہ صورتحال ہو، ہم اور آپ دیں اور دینے کے بعد تصویریں نکال کر سوشل میڈیا پہ ڈالیں یا اپنے پاس رکھیں. تصویر نکالنا خود اپنے آپ میں اپنے اخلاص کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اور دوسری طرف سامنے والے بیچارے کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات. اس لیے اس سے پرہیز کریں. ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض ادارے، بعض تنظیموں کی طرف سے یہ کام جو تصویر وغیرہ نکالنے کے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں ان کو اطمینان دلایا جائے کہ آپ کا تعاون مستحقوں تک پہنچا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر یہ جو خدمت خلق کے کام ہیں ان کو سامنے لانا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسلم قوم اس سماج کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں مقصد نیک ہو سکتے ہیں. پہلے مقصد کا جہاں تک بات ہے، پہلے مقصد کی جہاں تک بات ہے، ڈونروں کو بھی چاہیے کہ آپ قابل اعتماد لوگوں کے حوالے کریں، ان پر اعتماد کریں. تصویروں سے زیادہ آدمی پر اعتماد کرنا سیکھیں، اور لوگوں کو بھی جو لینے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آپ اپنے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے ان تصویروں کے جھمیلے سے کے علاوہ کیا صورت ہو سکتی اس پہ غور کریں. آپ دیکھیں، ان کو دعوت دیں کہ آج ہم فلاں جگہ پہ اتنا تقسیم کر رہے ہیں، اگر آپ آ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. اطلاع دیں آپ ان کو. کوئی دوسری صورت نکالے کے لیے تصویروں والی بات اخلاص کے خلاف ہے اور سامنے والے مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والی بات بن جاتی ہے. اس لیے ان دو باتوں سے پرہیز کریں. اور جہاں تک حکومت وغیرہ کی بات ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک مسکین کی تصویر کو آپ سر عام کریں. اس کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ ایک جگہ اناج رکھا ہوا ہے، آپ جو ہے بینر لگا کر کچھ تصویریں آپ لے لیں. کچھ لوگوں کو آپ ایسے کہ کسی کا چہرہ نظر نہ آئے، علاقہ نہ سمجھ میں آئے، کچھ نہیں، اپنے ہی مرکز پر لوگوں کو تصویر وغیرہ اگر آپ لے رہے ہیں ویسی کوئی جو کہ ایک ضرورت کے تحت ہے، تو آپ ایسی صورت میں پرہیز کریں کہ یہ تصویریں سوشل میڈیا تک جانے نہ پائیں. آپ اپنے پاس رکھے رہیں اور سوشل میڈیا میں صرف آپ اپنی پریس ریلیز دے دیں، ہم نے اتنے لوگوں کے اناج کا انتظام کیا ہے. اگر آپ سماج کو اس کی اطلاع دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اچھے کام کریں، اچھے طریقے سے کریں. یہ اچھا کام نہیں ہے کہ آپ یہ ایک نیکی کریں، شریعت کی ایک تعلیم پہ عمل کریں تو اسی کے ساتھ شریعت کی دوسری تعلیمات کو پامال کریں یا نظر انداز کریں. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے پاک مال کو، پاک نیتوں کے ساتھ دیے گئے مال کو قبول فرمائے، اور باقی ماندہ مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.